اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید واسق ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب چہارم کا، جس میں ہم ڈسکس کریں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ابتدائیہ اس کے حوالے سے، جس میں آئین سازی ہوئی اور اس میں دساتیر شامل ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ٹاپک کا حصہ ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے قرارداد مقاصد کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابتدائیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ واضح وجود میں آیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک قانون سازی کرنی تھی، ایک دستور ایسا بنانا تھا جس کے ذریعے ہم پاکستان کو آگے لے کے چل سکیں، کیونکہ دستور کے بغیر کوئی ملک چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم نے ایک دستور کا آغاز کیا اور دستور کے لیے کام کیا، پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی جس نے اس دستور کے لیے کام کیا۔ تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ قرارداد مقاصد جو ہے یہ پیش کی گئی 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں، اور جو منظور ہوئی، اور قرارداد مقاصد منظور ہونے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں جتنے بھی سوال تھے وہ کلیئر ہو گئے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا ہے، اس کا قانون کیسا ہوگا، آئین کیسا ہوگا۔ وہ تمام چیزیں جو ہے 12 مارچ 1949 کو جب قرارداد مقاصد پیش ہوا، منظور ہوئی، تو اس کے بعد تمام پوائنٹ کلیئر ہو گئے تھے۔ اس میں جتنے بھی انہوں نے پوائنٹ رکھے تھے کہ اس ملک میں حاکمیت کس کی ہونی چاہیے، جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھے، تو 12 مارچ 1949 کو جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی تو وہ تمام سوال کلیئر ہو گئے۔ تو قرارداد مقاصد جو ہے اس میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو ہیں، ان کی سربراہی میں جو ہے منظور ہوئی، اور قرارداد مقاصد منظور ہونے کی تاریخ جو ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، MCQs وغیرہ میں آ سکتی ہے۔ وہ کب ہے؟ 12 مارچ 1949، ٹھیک ہے۔ قرارداد مقاصد جو ہے یہ پہلے وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان، ان کی سربراہی میں منظور ہوئی، اور اس کی منظور ہونے کی تاریخ 12 مارچ 1949 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں۔ اب قرارداد مقاصد میں کیا چیز تھی، کون سے پوائنٹ تھے، وہ آپ نے ذہن نشین کر لینے۔ قرارداد مقاصد میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ٹھیک ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس سے یہ مراد ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو سپیریئر ذات ہے، جو سپیریئر قانون کے اندر جس کو مانا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو قانون اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، سپیورٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، تو وہ قانون ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ حاکمیت اعلیٰ، اعلیٰ مطلب سب سے جو ہے بلند۔ حاکمیت حکم کس کا چلے گا؟ تو حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا چلے گا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ شاید پاکستان بنانے کا کوئی اور مقصد ہے۔ جب قرارداد مقاصد پیش کی گئی تو پہلا پوائنٹ تھا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوگا، جو قانون بنے گا وہ شریعت اور سنہ کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے خلاف کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا، اور حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی۔ تو دوسرا پوائنٹ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اسلامی اصولوں کی پابندی، کہ یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اسلام کو عملی طور پہ ہم لاگو کر سکیں اپنے ملک میں۔ تو اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون، کوئی بھی بات نہ مانی جائے گی، نہ منظور کی جائے گی اس چیز اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسلامی اصولوں کی پابندی، کہ ہمیں جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قواعد و ضابط ہیں، وہ اسلام کی روشنی میں بنانے، اسلام کے مطابق بنانے۔ تو تیسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ جو ہماری زندگی ہے وہ اسلامی طرز حیات ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام پہلو اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ایسا پوائنٹ، کوئی بھی ایسا ایجنڈا، کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر ایسا رہنما اصول نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو، جو اسلام کی نفی کرتا ہو۔ تو ہماری زندگی جو ہے پاکستان کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اسلامی زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مغربی طرز پہ جائیں۔ تو ہمارا جو قرارداد مقاصد پیش کرنے کا تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ اسلامی طرز حیات ہونی چاہیے پاکستان میں۔ پھر یہ ہے اقلیتوں کا حقوق، قرارداد مقاصد کا نیکسٹ پوائنٹ۔ اب پاکستان بننے کے بعد بے شمار لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ صرف اسلامی ملک ہے، یہاں اقلیتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اقلیتوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کو قرارداد مقاصد میں کلیئر کر دیا گیا کہ پاکستان میں جو بھی اقلیتیں آئیں گی، کیونکہ 97% جو ہے پاکستان میں مسلمان آباد ہیں، 3% جو ہیں اقلیتیں آباد ہیں، جن میں ہندو، سکھ، عیسائی، پادری، فارسی اور قادیانی موجود ہیں۔
موجود ہیں۔ قادیانی جو ہے 73 کے آئین میں غیر مسلم قرار دیے گئے تھے۔ اب جو بھی اقلیتیں پاکستان ہجرت کر کے آئیں یا پاکستان میں موجود تھی، ان کا تحفظ، ان کے جو جتنے بھی تحفظات تھے وہ ہم نے دور کرنے تھے۔ تو ہمارے قرارداد کا جو بیسک جو پوائنٹ تھا، مقصد تھا کہ جتنی بھی اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے جتنے بھی بنیادی زندگی کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کا تمام خیال رکھا جائے۔ یہ بنیادی حقوق کا جو ہمارا قرارداد مقاصد کا جو چوتھا پوائنٹ تھا۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس قرارداد مقاصد ہے اس کا نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وفاقی نظام، کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو تمام لوگوں کی زندگی کا اور تمام لوگوں کے بنیادی حق ان تک پہنچا سکے۔ ایک وفاق ہونا چاہیے جو تمام صوبوں کو اختیارات دے، صوبوں کے حقوق کی نمائندگی کرے اور صوبوں تک حق اپنا پہنچائے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے بنیادی حقوق۔ قرارداد مقاصد کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے بنیادی حقوق ہیں، اب بنیادی حقوق کیا ہیں؟ بیسک ہیومن رائٹس، جیسے آپ کو تعلیم کا حق ہے، آپ کو روزگار کا حق ہے، آپ کو حکومت کی طرف سے سرکاری نوکری دینے کا حق ہے اگر آپ کے پاس اہلیت ہے، اگر آپ اہلیت رکھتے ہیں۔ تو بنیادی ہمارے جتنے بھی حق ہیں، جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں، وہ اس جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی کہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ ہر شخص کو کاروبار کا حق ہوگا، ہر شخص کو نوکری کا حق ہے، ہر شخص کو اپنی تنظیم سازی کا حق ہے، کوئی اپنی جماعت بنا سکتے ہیں اور ہر شخص جو ہے فلاحی کام کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی حقوق آ جاتے ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے۔ پھر آزاد عدلیہ، کہ اس ملک میں ہم ایک ایسا نظام لانے جا رہے ہیں، ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں عدالت کسی کا پریشر نہ ہو، عدالت پہ کسی کا دباؤ نہ ہو، عدالت آزاد ہو اور آزادی سے اور انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں۔ تو قرارداد مقاصد کا جو آخری پوائنٹ تھا 7واں، اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسا قانون اور ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں عدالتیں آزاد ہوں، جس میں عدالتوں کو کسی کا پریشر، کسی کا دباؤ نہ ہو۔ یہ قرارداد مقاصد کے جو 6 پوائنٹ ہیں اسلامی دفعات کے اندر۔ تو پھر قرارداد مقاصد کی اہمیت آ جاتا ہے، یہ شارٹ سوال میں بسا اوقات پوچھا جاتا ہے۔ تو قرارداد مقاصد جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم پاکستان بنا تھا اس کے بعد بے شمار سوال اٹھ رہے تھے پاکستان بننے پہ، تو قرارداد مقاصد نے آ کے وہ تمام سوال جو ہیں لوگوں کے ذہن میں ان کو کلیئر کیا۔ اور قرارداد مقاصد کے ہی اندر جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا عمل تھا جس میں لوگوں کو سیٹسفائی ہو گئے، لوگوں کی ذہن جو ہے وہ پاکستان کی جو بیسک مقصد تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اور اس قرارداد مقاصد کو میگنا کارٹا کی حیثیت ہے۔ اب یہ لکھا ہے میگنا کارٹا، کیا ایک لفظ یہاں پہ ہوگا بک کے اندر۔ میگنا کارٹا ایک گریٹ چارٹر جو کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ آپ کے پاس 15 جون 1215 میں کنگ جان آف انگلینڈ نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے دا گریٹ چارٹر، کہ ایک عظیم جو ہے آپ کے پاس اصولوں کا مجموعہ، تو وہ اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ جو کس نے پیش کیا؟ کنگ جان نے، ٹھیک ہے۔ کنگ جان نے پیش کیا 15 جون 1215 میں۔ اس کو دا گریٹ چارٹر بھی کہا جاتا ہے اور میگنا کارٹا کی حیثیت ہے۔ اس کا کہنے کا یہ مطلب کہ یہ وہ عظیم جو ہے ہمارے پاس اصولوں کا مجموعہ تھا جس سے تمام پاکستان کے مسلمانوں کا جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہے بنیادی اصولوں کی جو ایک کمیٹی بنائی گئی۔ جب قرارداد مقاصد پیش ہوا تو اس کے ساتھ بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد کیا تھا کہ جو ہمارے بیسک اصول ہیں ان کو اپلائی کرنا، بیسک قانون جو ہیں اور بیسک جو بنیادی ہمارا حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانا۔ اب بنیادی اصولوں کی کمیٹی میں جو اس ٹائم موجود تھے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کی سربراہی میں یہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی میں سب سے پہلے ایک عبوری رپورٹ پیش کی گئی۔ جو عبوری رپورٹ جو ہے سب سے پہلے 28 دسمبر 1950 میں یہ پیش کی گئی۔ اب یہ رپورٹ کیا تھی؟ یہ جو بنیادی ہم اصولوں کی کمیٹی کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہ مقصد تھا کہ ملک کے اندر تمام تر اصول قرآن پاک کے مطابق ہونا چاہیے اور قرآن و سنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے بنیادی اصول ڈسکس کیے، جو پوائنٹ وہ ہیں وہ ملک میں لاگو ہونے چاہیے۔ تو جو سب سے پہلے عبوری رپورٹ پہ پیش کی گئی 28 دسمبر 1950 میں، یہ MCQs میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، یہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ اور جو عبوری رپورٹ پہلے پیش کی گئی وہ رپورٹ ناکام ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ جو چیزیں ہم نے قرارداد مقاصد میں ڈسکس کی وہ ملک میں لاگو نہیں تھیں، کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہا تھا، عدل جو ہمارے پاس عدالتیں وہ آزاد نہیں تھے، اور بیسک جو رائٹ
رائٹ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ اس رپورٹ میں جو لیاقت علی خان کی سربراہی میں یہ رپورٹ پیش کی گئی, یہ 28 دسمبر 1950 کو پیش ہوئی اور یہ ناکام ہوئی. اس میں وہ جو ہم نے کام کرنے تھے قرارداد مقاصد میں جو لکھے وہ کام صحیح طرح سے نہ ہو سکے. پھر خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پھر دوسری رپورٹ پیش کی گئی جو 22 دسمبر 1952 کو پیش کی گئی. کب؟ 22 دسمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش کی گئی اور وہ رپورٹ جو ہے وہ مکمل تھی. اس میں کافی جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہم نے بنیادی اصول بنائے تھے وہ مکمل کر لیے تھے. بنیادی اصول کیا ہے کہ ملک کے اندر شراب, جوا, سود اور جتنے بھی جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, بالکل مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. پھر ملک کے اندر جو ہے سود کا جتنا کاروبار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام میں سود کو ناپسند کیا گیا ہے. اگر کہ ملک میں سود کا کاروبار یا سود سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز کی جائے تو ملک کے اندر برکت نہیں آئے گی. تو اس لیے دوسری رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ تمام جو اسلامی اصول تھے ان کو حاصل کر لیا, جس میں انہوں نے جوا, شراب, جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ, پھر ملک میں اقلیتوں کے حقوق کو ان تک پہنچانا, پھر ملک میں عدلیہ کا تعاون کرنا تاکہ وہ آزادی سے کام کر سکے, اور جتنے بھی جرائم تھے ان کو آسانی سے جو ہے اس رپورٹ میں پیش کیا گیا کہ ہم نے مکمل طور پہ اس پہ کور کر لیا اور ملک میں اب جو اسلامی اصول کے مطابق, اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق ملک کا نظام ہوگا. تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم انشاءاللہ کل نیکسٹ جو ہے اس سے آگے لیکچر دیں گے. تو ڈیلی بیسس پہ آپ نے کلاس لینی ہے, دیکھنا ہے. کوئی بھی اگر مسئلہ ہو, اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو, آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نیکسٹ جو ہے کنٹینیو اسی طرح لیکچر جاری رکھنے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے نیکسٹ جو ہیں آپ کو لیکچر پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ حافظ. Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.